بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاکویس ٹی وی محمد منشا۔ آپ جانتے ہیں کہ آزادی مارچ بالآخر اسلام آباد اپنے جو مقررہ وینیو ہے، جو مقررہ مقام ہے، وہاں پر پہنچ چکا۔ اب کتنے لوگ ہیں جو لوگ لاکھوں کو ہزاروں میں بتا کر اپنے تئیں ایک محتاط اور زیادہ معتبر بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اب اس بات سے کنونسڈ ہیں کہ مولانا کے ساتھ لاکھوں کا مجمع ہے۔ اب کتنے لاکھ ہیں یہ اپنے اپنے لاکھ کو گن لے، اپنے اپنے کیننس جو ہے اس کے مشاہدے کی، تجربے کی، یا اس کی کاؤنٹنگ کی ہے جی۔ کئی میں نے خاصے پڑھے لکھے اور ایون اینکر حضرات کو دیکھا، ان کے ٹویٹس وغیرہ، کہ کچھ لوگ بالفرض یہ ایک میتھمیٹیکل بات بتا رہا ہوں کہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کتنے ارب کا ایک خرب ہوتا ہے۔ وہ انگریزی کے بلین اور ٹریلین سے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال مختلف اندازے ہوں گے کہ کتنے لاکھ ہیں، لیکن موسٹ آف دی انالسٹ جو ہیں اس بات سے متفق ہوں گے کہ ہیں لاکھوں میں ہی ہیں جی۔ اور اسلام آباد میں کبھی لاکھوں کا مجمع نہیں ہوا اس طرح پہلے، اور شاید مستقبل قریب میں نہ ہو۔ تو بہرحال بہت بڑی تعداد، اور اس کے ساتھ اہمیت اس بات کی ہے کہ سارے پولیٹیکل سپیکٹرم سے، پورے پاکستان سے ہیں، کم و بیش ہر پارٹی سے ہیں، سوائے رولنگ کولیشن جو ہے اس کے، ظاہر ہے ہر علاقے سے ہیں، ہر زبان بولنے والے ہیں۔ تو یہ گویا ایک نمائندہ قومی اجتماع ہے جو اس وقت کی سلیکٹڈ یا مارشوں کی حکومت جو ہے جی، جس کی شریف کے جو مندر میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں نا، ان کے پجاریوں کی جو حکومت ہے، ان کے علاوہ باقی سارے لوگوں کی ریپریزنٹیشن موجود ہے۔ اس میں ایک ایپیسوڈ تھوڑا کنفیوژن والا ہوا کہ مسلم لیگ کے سیکریٹری جنرل اور انفارمیشن سیکریٹری نے ایک سمجھ لیں کہ مس ورڈڈ، یعنی وہ فریزز درست نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انہیں ضرورت ہی نہیں تھی یعنی یہ بیان جاری کرنے کی، یا یہ حماقت ہے یا شرارت ہے جی۔ اس لیے کہ جب لیڈنگ رول اس میں جے یو آئی کا ہے، انہوں نے ہی ڈیٹ دی ہوئی ہے، تو پھر یہ انہی کا حق بنتا تھا کہ وہ اس کو کلیریفائی کرتے یا جو بھی اپڈیٹ تھا وہ دیتے۔ لیکن بہرحال جو بھی وجہ بنی، وہ جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کوارڈینیشن کی کمی ہے، ان کا گمان یہ ہے کہ، یعنی بیان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اکرم دورانی سے بات ہوئی ہے اور وہ اس بات سے متفق تھے، جبکہ ایون وہ متفق ہوں بھی تو پھر بھی انہیں کیا ضرورت پڑی تھی بیان داغنے کی، اور پھر اس کی ورڈنگ درست نہیں تھی کہ پوسٹ پون کہنا غلط تھا۔ اس طرح وہ جو میسج ہے وہ غلط یعنی کمیونیکیٹ ہوتا، مس کمیونیکیشن یا مس انڈرسٹوڈ ہوتا اور ہوا۔ تو بہرحال مولانا نے اس کو کلیریفائی کیا۔ مطلب یہی ہونا چاہیے تھا کہ یہ کام وہ نہ کرتے جو انہوں نے کیا ہے، وہ کام یہ کرتے کہ اس سے زیادہ امپریسو انداز میں ویلکم کرتے اور اس میں شامل ہوتے۔ بہرحال اس کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں کہ کون کتنے، جب کسی دوسری پارٹی کا ٹھپا ہو تو بڑا یہ مشکل کام ہے کہ دوسرے اس کے ساتھ اسی جوش جذبے سے شامل ہوں جس جوش جذبے سے اس کے پارٹی کے اپنے کارکن یا ووٹر یا لیڈرز وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک فطری بات ہے، اور اس کے علاوہ ان کا ڈکلیئرڈ معاملہ بھی یہی تھا کہ وہ جمعے کو ہی آئیں گے، یعنی وہاں پر تقریر کریں گے جب مجمع شروع ہو چکا ہوگا۔ بہرحال مجمع آیا، اس میں مختصر خطاب ہوا مولانا کا، ساتھ اسفندیار ولی اور پھر بلاول وغیرہ یہ وہ۔ اب اہم ترین سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ آگے کی بھی یعنی بالکل ود پریسین لائن مولانا نے ابھی نہیں دی، یعنی جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے یا اپنے تقریر میں وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو لوگ چاہیں گے، جو مظاہرین چاہیں گے، جو یہ خلق خدا اکٹھی ہوئی ہے، اب یہ ان کا فیصلہ ہے جی۔
تو خلق خدا کا فیصلہ ظاہر ہے ان کے لیڈروں کی زبان سے ہی انڈیکیٹ ہوتا ہے نا. تو بہرحال جمعے کے بعد ظاہر ہے وہ ایک بھرپور خطاب ہوگا اور مسلسل خطابات ہوں گے مختلف لیڈروں کے. تو اس میں صورتحال کلیئر ہوگی کہ آگے ان کا کیا پلان ہے. لیکن جو انڈیکیٹرز ابھی تک فیلرز آئے ہیں اس کے مطابق دو امکانات، اور پھر دیکھتے ہیں ان میں سے کون زیادہ کس طرف زیادہ جانے کا چانس. یہ ایک مثلاً یہ ہے جو کہ آئیڈیل ہے، یعنی جو ہم جیسے پرجوش لوگ ہیں جنہیں بڑی اس چیز کی جلدی ہے وہ یہ ہے کہ ڈی چوک کی طرف جائیں اور تصادم یعنی کہ حکومت پیرالائز ہو جائے، اور ظاہر ہے یہی پریشر ڈیولپ کرے گا ان پر، اور امیڈیٹ ریزلٹس اسی طرح آ سکتے ہیں. اگر اس طرح ہو جائے تو یہ بڑی آئیڈیل بات ہوگی. اور سمجھ لیں کہ اگر اس طرح ڈی چوک کی طرف مارچ کریں یا اسلام آباد کو مفلوج کر دیں اور حکومت مجبور ہو کر چھوڑ دے اقتدار، یہ جو مالشیوں کی حکومت ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے عوام 99% آزاد ہو گیا. اس کا سبب یہ ہے کیونکہ اس کے پیچھے توپ و تفنگ والے لوگ ہیں، جی ایچ کیو کے ٹھگ ہیں. تو گویا ان کی منظوری کے بغیر اگر حکومت اس طرح چلی جائے تو حکومت نہیں جاتی صرف، بلکہ وہ دور غلامی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے اتنا محیر العقول امکان نسبتاً کم ہے، اگرچہ ہو سکتا ہے. دیکھیں نا وہ کیا کہتے ہیں کہ بس ایک تم ہی میرے نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا ہے جی. تو ہو تو بہت کچھ سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو فیلرز ہیں یا مولانا کے نیگوشیشنز ہیں باقی پارٹیوں سے یا مختلف جو بھی باتیں منظر عام پر آئی ہیں، ان میں یہ آپشن نہیں ہے. اب دوسرا یہ آپشن ہے کہ وہاں پر جلسہ کریں اور چلتے بنیں اور کوئی آگے کا مرحلہ یا لاحق عمل دے کے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زیادہ یعنی چانسز ہیں کہ مولانا وہاں کچھ دن، ممکن ہفتہ 10 دن ٹھہریں، دھرنا دیں، مطالبات پیش کریں، اور پھر ایک الٹیمیٹم دے کے کہ میں فلاں دن کو پھر آؤں گا اور اس سے بڑھ کے ہم آئیں گے، اور پھر ہم یعنی ڈی چوک بھی جائیں گے اور بی چوک بھی جائیں گے اور سی چوک بھی جائیں گے، یعنی پھر وہ he would be going to the kill. تو امکان یہ ہے. اب اس کے دونوں یعنی اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. مثلا پہلے کیا نتیجہ تو یہ ہے کہ ظاہر ایک شو ڈاؤن ہوگا، حکومت طاقت کا استعمال کرے گی، یہ اس طرف سے جائیں گے، اور توپ و تفنگ والے کیونکہ اپنی حد تک سمجھتے ہیں کہ ان کی وہ جب چاہیں تو لوگ جاتے ہیں، دوسروں کے چاہنے سے کیوں جائیں، اور وہ لائے ہیں تو دوسرے کیوں بھیج سکتے ہیں. تو امکان یہ ہے کہ وہ پھر یعنی کلیش ہوگا، اور اس میں اصحاب کی جنگ بھی ہوگی، جسمانی جنگ بھی ہوگی. اگر مولانا اور ان کے سپورٹرز پرجوش رہتے ہیں، اور یہ الٹیمیٹلی جو سمجھ لیں کہ بلک آف دی پریشر ہے، وہ بہرحال جے یو آئی کے اپنے کر کو نہیں برداشت کریں گے. باقی میں اتنی سٹرینتھ نہیں ہوگی، ہوں گے وہاں اور بھی، یعنی مسلم لیگ نون کے بھی یا باقی پارٹیوں کے بھی ہائیلی چارج لوگ موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کی تعداد ان کے مقابلے میں کم ہوگی جو جے یو آئی کے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ ہو تو یعنی بڑی وہ ایک جائنٹ ایفرٹ ہوگی جس کا کہ امکان کم ہے. اور اس صورت میں کامیاب ہو جائیں تو ظاہر 100% کامیابی ہے، ناکام ہو جائیں تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ 50% کامیابی 60% ہے. کہ اس طرح طاقتور جو ٹھگ ہیں ان کی منظوری اور ان کے آشیرواد کے بغیر اتنا جو اب تک ہو چکا ہے یہ بھی بڑا امپریسو ہے، اور اس سے آگے وہ ہو جائے تو وہ تو کیا بات ہے پھر جی، وہ تو گویا آسماں پھٹ جانے کا اندیشہ ہے. اب دوسرا یہ جو ہے کہ اگر اسی طرح 7-8 دن تقریریں کریں، 10 دن تقریریں کریں، 3 دن کریں،
الٹیمیٹم دیں اتنے دن، 2 دن، 4 دن، بالآخر ایک لمبا الٹیمیٹم دے کے کہ فلاں دن تک، 15 دن، مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، اگر یہ نہ ہوا تو ہم واپس آئیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واپس آنے کا آپشن جو ہے، اس سے بھی زیادہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم تحریک جاری رکھیں گے اور ملک کو مفلوج ویسے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ملک مفلوج اس طرح کریں تو بڑی یونٹی چاہیے اپوزیشن میں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح یکجان نہیں ہے، تو اس کا بھی امکان کم ہے۔ اگرچہ یعنی یہ ایزی ہے، پریکٹیکیبل ہے کہ چلے جائیں، کہیں کہ ہم اب پیرالائز کریں گے اگر فلاں دن تک آپ سٹیپ ڈاؤن نہیں ہوتے، یا فلاں دن واپس آئیں گے۔ اب اس صورت میں ظاہر ہے ایک مایوسی جو فوری اس کا نتیجہ ہوگا، ایک مایوسی ہوگی کارکنوں میں، جو بھی ہم نوا ہیں، فینز ہیں، سپورٹر ہیں، کہ وہ تو ایکسپیکٹ ظاہر کر رہے تھے کہ کچھ اور ہوگا، لیکن اگر اس سے شارٹ ہوا تو ایک گویا شاکنگ صورتحال، وہ متفکر ہوں گے اور ان کا مورال ڈاؤن ہوگا۔ لیکن اگر وہ اپنے لیڈرشپ کے سٹائل سے، ایک کیریزمیٹک یعنی اپروچ سے ان کے مورال کو ہائی رکھتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے اس کا ڈیمیج کم ہوگا، لیکن ہائی رکھنا اس صورت میں بڑا مشکل ہے۔ اس لیے مولانا کے لیے ویسے بڑی مشکل صورتحال ہے، لیکن دیکھتے ہیں، وہ بھی بڑے جہاں دیدہ زیرک، اور انہوں نے یقیناً سارے آپشنز، ساری پاسبلٹیز پہلے ورک آؤٹ کی ہوں گی، ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ اتنا آسانی سے ہار ماننے والے بھی نہیں ہیں، لیکن سٹیکس بھی بہت ہائی ہیں، گویا کلیش آف ٹائٹینس ہے جی۔ تو میرا تو گمان یہی ہے کہ الٹیمیٹم 7، 8، 10 دن کے بعد، لیکن اگر تصادم کی طرف چلے گئے تو پھر تو کیا کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ گیت گانے پڑیں گے جی۔ لیکن ہم ابھی تک بھی جو پرفارمنس ہے اس سے بھی بڑے خوش ہیں کہ کم از کم ٹھگوں کی منظوری کے بغیر کسی کو بولنے کی عادت تو پڑے نا۔ ظاہر ہے یہ ایک جدوجہد ہے نا، ایک مسلسل ہے یہ۔ اگر کوئی سمجھے کہ اوور نائٹ ریزلٹس آئیں تو یہ تو معجزات ہی ہو سکتے ہیں، لیکن کیا پتہ ہے اللہ تعالیٰ کرامتوں کا اظہار تو کسی کے ہاتھ پر فرما سکتے ہیں نا۔ تو ہو سکتا ہے کہ مولانا اس لیول کے صاحب کرامت ہوں، اور ظاہر ہے ان کو علماء کی حمایت بھی حاصل ہے، تو دیکھیں اس بحر کی تہ سے کیا اچھلتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جناب اپنا وہ نظم کار مسلسل، یعنی ایک تسلسل ہے اس میں، یہ کوئی 1 ڈے ٹاسک نہیں ہے، یہ 1 منتھ ٹاسک نہیں ہے، یہ 1 ایئر ٹاسک نہیں ہے، یہ ایک جدوجہد ہے مسلسل۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی۔ تو یہ مسلسل ایک جنگ ہے، لہٰذا ہم اپنے دوستوں سے یہ کہیں گے کہ اگر آپ کی توقع کے مطابق امیڈیٹ نتائج نہ بھی آئیں تو دل چھوٹا نہ کریں، یہ اسی طرح جاری رہتے ہیں معاملات۔ دیکھیں اگر ہمارے سامنے ان محترم اور معتبر ہستیوں کی مثالیں سامنے اگر رکھیں تو ایسی کئی ہستیاں ہیں جن کو کبھی کسی مقام پر یعنی جو ایکسپیکٹڈ یا ایک ضرورت تھی جس نتیجے کی، وہ نہیں بھی ملا، انہوں نے دل چھوٹا نہیں کیا، انہوں نے کنٹینیو کی اسٹرگل۔ چلو ہم پاکستان کے کنٹیکسٹ میں کہتے ہیں شہاب الدین محمد غوری کو پرتھوی راج چوہان کے مقابلے میں تراوڑی کے میدان میں پہلی دفعہ شکست ہو گئی، لیکن وہ پھر 1 سال بعد آئے، پوری تیاری کے ساتھ آئے، اور پھر کرشنگ ڈیفیٹ ہوئی ان کے مخالفین کو، پرتھوی راج چوہان اور باقی ان کے الائز کو۔ ہندوستان میں پھر محمد غوری کا پرچم جو ہے وہ پرماننٹلی انسٹال ہو گیا۔ تو لہذا یہ اگر کوئی یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر پاسبلٹیز کے آپ پاسبلٹی کے لیے تیار رہیں، جیت جائیں تو پھر بھی رب یاد رکھیں، ہار جائیں تو پھر بھی رب کا نام لیتے رہیں اسی پرجوش انداز میں۔ تو کار مسلسل جی، شہر اقتدار ہے مقام آویزش حق و باطل، شہر اقتدار ہے مقام آویزش حق و باطل،
یوں محکوم ہوئے ہیں اب روبروئے قاتل، کہ شہر اقتدار ہے مقام آویز حق و باطل، یوں محکوم ہوئے ہیں اب روبروئے قاتل۔ یہ خلق خدا میرے وطن کی امڈ آئی ہے، یہ خلق خدا میرے وطن کی امڈ آئی ہے، تہی دست ہیں توپ و تفنگ کے مقابل۔ یہ خلق خدا میرے وطن کی امڈ آئی ہے، تہی دست ہیں توپ و تفنگ کے مقابل۔ یعنی یہ جو مخلوق خدا اکٹھی ہوئی ہے مظلوموں مجبوروں کی، جن کی گردنوں میں جی ایچ کیو کے ٹھگوں نے اور پھر ان کے خادموں نے ایک توق غلامی ڈالا ہوا ہے، اور وہ اس قوم کو یرغمال رکھنے پر مصر ہیں۔ اس اصرار کو توڑنے کے لیے، اس یرغمالی کیفیت کو توڑنے کے لیے جو ہم وطن آئے ہیں، ہم ان کو سلام کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ اپنے اولادوں کو یہ بتا کر فخر محسوس کریں گے کہ اس لمحے ہم بھی وہاں موجود تھے۔ تو یہ خلق خدا میرے وطن کی امڈ آئی ہے، تہی دست ہیں توپ و تفنگ کے مقابل، اور انبوہ سعادت مندہ ہے اور مشق عظیم، انبوہ سعادت مندہ ہے اور مشق ہے عظیم، ہم وطن ہر گوش ہر رنگ سے ہیں شامل۔ یعنی یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ گویا سعادت والے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے، یہ عزت دی ہے، اور یہ کام بہت عظیم ہے، یہ ایکسرسائز بہت بڑی ہے۔ اس کو یعنی سمپلی تماشائی کی حیثیت دیکھنا اور بات ہے، اور اس میں ڈوبنا اور بات ہے۔ کہ انبوہ سعادت مندہ ہے اور مشق عظیم، ہم وطن ہر گوش ہر رنگ سے ہیں شامل، اور ششدر جرت پہ مقتدر اور ان کے خدام، ششدر جرت پہ مقتدر اور ان کے خدام، نظام جبر رہا نہیں حیبت ماضی کا حامل۔ یعنی وہ جو مقتدر ٹھگ ہیں وہ یہ سمجھنے سے اب یعنی وہ پریشان اس بات سے ہیں کہ جس طرح ہماری پہلے حیبت ہوتی تھی، خوف ہوتا تھا، کوئی چوں نہیں کرتا تھا، یہ کیا ہوا؟ یہ گردش افلاک نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ لیکن ظاہر ہے یہ گردش افلاک تو جاری رہتی ہے نا۔ اس طرح کئی لوگ آئے، کئی گروہ آئے جن کو بڑا لمبا اقتدار ملا، بالآخر نیست و نابود ہو گئے، اور یہ ٹھگ بھی ہو جائیں گے۔ تو انبوہ سعادت مندہ ہے اور مشق عظیم، ہم وطن ہر گوش ہر رنگ سے ہیں شامل، ششدر جرت پہ مقتدر اور ان کے خدام، نظام جبر رہا نہیں حیبت ماضی کا حامل، اور کار مسلسل ہے جنگ ایام محدود کی نہیں، کار مسلسل ہے جنگ ایام محدود کی نہیں، ان کو زیبا ہے جو ہیں پیکر اخلاص کامل۔ یعنی یہ جنگ عام بندے کی نہیں ہے، یعنی عام بندے سے مراد یہ ہے کہ جو مجھ جیسے یعنی اخلاص سے عاری اور یعنی جرس میں لیکنگ ہیں، ان کے لیے نہیں ہے، یہ پر اخلاص لوگوں کے لیے، ان کے لیے جو انڈیورنگ ہیں، جو اللہ اور رسول پر یعنی ایمان تو ہم سب بھی رکھتے ہیں، کم از کم ہمارا دعویٰ یہ ہے، لیکن اس ایمان میں وہ کامل ہوں اور اس کے تقاضے پورے کرنے میں وہ پورا اخلاص کے ساتھ شامل ہوں۔ تو یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کو زیبا ہے۔ تو کار مسلسل ہے جنگ ایام محدود کی نہیں، ان کو زیبا ہے جو ہیں پیکر اخلاص کامل، کہ شہر اقتدار ہے مقام آویز حق و باطل، یوں محکوم ہوئے ہیں اب روبروئے قاتل، یہ خلق خدا میرے وطن کی امڈ آئی ہے، تہی دست ہیں توپ و تفنگ کے مقابل، انبوہ سعادت مندہ ہے اور مشق عظیم، ہم وطن ہر گوشے ہر رنگ سے ہیں شامل، ششدر جرت پہ مقتدر اور ان کے خدام، نظام جبر رہا نہیں حیبت ماضی کا حامل، اور کار مسلسل ہے جنگ ایام محدود کی نہیں، ان کو زیبا ہے جو ہے پیکر اخلاص کامل۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت۔